تحریک انصاف کے دیگر رہنما یہ دعوے کر رہے ہیں کہ حکومت کے لوگ ان سے رابطے میں ہیں اور 10-15 دن میں وفاقی حکومت سے جان چھوٹ جائے گی۔ ہمارے ساتھ احسن اقبال صاحب موجود ہیں۔ احسن اقبال صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ احسن اقبال صاحب، آپ لوگوں نے 35 استعفے قبول کر لیے، مگر عمران صاحب کا کانفیڈنس ہے ایک تو 10-15 دن میں آپ لوگوں سے جان چھوٹ جانی ہے اور اپریل میں الیکشن ہو جانے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو بھی کہیں نہ کہیں یہ ڈر ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں سے فیصلے ہو نہیں رہے ہیں کہ ہم نے فیصلے کیے تو ہمیں چلتا کیا جائے گا؟ دیکھیے شاہ زیب، اس وقت ہمارا ڈائلما یہ ہے کہ وی آر کاٹ بٹوین ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی۔ ایک طرف وہ معاشی دلدل ہے کہ جس کو ہمیں ورثے میں جو ہمیں ملا ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی پاکستان نے بدترین موسمیاتی تباہی کا سامنا کیا، کلائمیٹ ڈیزاسٹر کا سامنا کیا، لیکن اس کی بنیاد کیا تھی؟ پاکستان کی دنیا میں لیس دین 1% ایمیشنز ہیں، یعنی کہ ہم دنیا میں سب سے کم آلودگی پھیلانے والا ملک ہیں، لیکن ہمارے اوپر سب سے بڑا ڈیزاسٹر گرا۔ اسی طرح موجودہ حکومت بھی آج اس ڈیزاسٹر کا سامنا کر رہی ہے جس کو پچھلے 4 سالوں میں گزشتہ حکومت پیدا کر کے ہمارے لیے بارودی سرنگیں لگا کر چھوڑ گئی ہے۔ اب کچھ پہلے بارودی سرنگیں ہم نے جب صاف کیں تو اس کی ہم نے پولیٹیکل کاسٹ بھی کسی حد تک ادا کی۔ اب پھر مسلسل جب آپ نے دیکھا کہ جنیوا کانفرنس ہوئی، اس سے پاکستان کے لیے ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ پیدا ہوا، ہماری سٹاک مارکیٹ میں بھی تھوڑی سٹیبلٹی آئی، دنیا کے بین الاقوامی حلقوں نے بھی پاکستان پہ اعتماد کا اظہار کیا، سعودی عرب نے امداد کا اظہار کیا، یو اے ای نے کیا، پرائم منسٹر کا بہت کامیاب دورہ ہوا۔ تو جب پاکستان تھوڑا سا سنبھلنے لگا، اس کی ایک پرسیپشن ٹھیک ہونے لگی، تو عمران خان صاحب نے پنجاب اور کے پی کی اسمبلیوں کو توڑ کے دوبارہ ملک کے اندر بے یقینی پیدا کی۔ دیکھیے، ایک اکنامکس میں بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں سیلف فلفلنگ پروفیسی۔ جب ڈپریشن آیا تھا امریکہ میں تو بہت سارے ایسے بینکس تھے کہ جو بہت مضبوط تھے، ان کی بنیادیں اتنی کمزور نہیں تھیں، لیکن جب ایک رش پڑا اور ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی میں کہ اب ہر چیز جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی، تو وہ بینکس پر بھی اتنی زیادہ دباؤ آیا کہ وہ بھی انسالوینٹ ہو گئے۔ آپ خان صاحب پر ڈال رہے ہیں، ظاہر خان صاحب ایک پولیٹکس میں ڈی سٹیبلائزنگ فیکٹر ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا تھا اور اس کے بعد آپ نے حکومت لی۔ آپ نے جنیوا کی مثال دی، جنیوا میں بھی برطانیہ کے جو اکنامک اسٹیٹ منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی مدد کریں گے، اگر پاکستان بھی تو اپنی مدد کرے، آپ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز پوری کریں، اپنا فسکل ڈسپلن لے کر آئیں۔ آپ کو سعودی عرب بھی یہی کہہ رہا ہے، آپ کو متحدہ عرب امارات بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اب یہ اگر آپ نے حکومت کرنی ہے تو یہ فیصلے کر لیں، اگر نہیں کرنی ہے اور عمران خان صاحب اتنا بڑا فیکٹر ہے آپ کے لیے کہ آپ فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر آپ الیکشن میں چلے جائیں، جس کا وہ بھی کہہ رہے ہیں الیکشن کرا کے آ جائیں۔ دیکھیے اس وقت نہیں ایسی، دیکھیے اس کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے کہ حکومت یہ بات کئی دفعہ کہہ چکی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے معاہدے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس وقت ہماری ضرورت ہے کہ ہم انٹرنیشنل فائنینشیل مارکیٹس کے ساتھ خود کو جوڑیں۔ پاکستان کے پاس اتنی ابھی اسپیس نہیں ہے کہ ہم اس سے علیحدہ ہو کے کوئی علیحدہ عمارت کھڑی کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کو اکنامک سٹیبلٹی دینی ہے، تو بہت ساری ریفارمز جو پچھلے 4 سالوں میں بھی تھیں اور جو پچھلے کئی دہائیوں سے ہمارے سسٹم کے اندر ڈسٹورشنز پیدا کر رہی ہیں، مثال کے طور پہ ہم جتنی سبسڈیز دے رہے ہیں، جتنی ان ایفیشنسی سسٹم کے اندر لے کر آئے ہوئے ہیں، ان سب کا بھی اگر ہم کریکشن نہیں کریں گے تو ان کا بوجھ اب اتنا ہو گیا ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہو گیا۔ وہی تو آپ نے کرنی ہے مگر آپ نہیں کر رہے ہیں، وہی تو آپ نے کرنی ہے، آپ نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں ہم کر رہے ہیں، اگر نہیں کر رہے ہیں تو پھر الیکشن میں چلے جائیں۔ آج بھی تقریباً 3.5 گھنٹے کا اجلاس ہوا۔ پرائم منسٹر صاحب کی طبیعت ناساز ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے زوم کے اوپر اس اجلاس میں شرکت کی اور ہم نے ساری آپشنز کو غور کیا اور ہم بتدریج اس طرف جا رہے ہیں کہ ان معاملات کو سلجھائیں۔ لیکن دیکھیے اس میں صرف یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ شاید آئی ایم ایف بھی محسوس کرتا ہے کہ اب پاکستان ان کی کھڑکی میں آیا ہوا ہے، تو جو 4 سالوں سے انہوں نے نان کمپلائنس کی ہے وہ ساری اب ان سے کرا لی جائیں۔ تو دنیا کے ہر کانٹریکٹ میں فورس میجور کی ایک کلاز ہوتی ہے کہ جب کسی جگہ کوئی آفت آ جائے، کوئی تھوڑی بہت اس کے لیے ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ مگر دیکھیں نا احسن اقبال صاحب، ایک ہی پروگرام ہے جو 4 سال سے چلے جا رہا ہے۔ پہلے تحریک انصاف کی حکومت نے ان سے وعدے کیے، پھر ایک ریلیف ملا
جب کرونا آیا تھا IMF نے نہ صرف ریلیف دیا بلکہ آپ کو اضافی پیسے بھی اس ملک کو ملے، مگر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے کیا کیا اس پروگرام کے ساتھ، اور پھر جب بحال کیا تو عمران خان صاحب جاتے جاتے اس پروگرام کو ہی تباہ کر کے چلے گئے ان کی شرائط، مگر پھر مفتاح اسماعیل نے بحال کیا اگست میں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکتوبر میں آنے کے بعد اسحاق ڈار صاحب بھی کیا کر رہے ہیں، شرائط پوری نہیں کر رہے ہیں، تو یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ اب IMF ملک کے طور پر دیکھتا ہے یا IMF یہ دیکھے کہ پہلے تو میں ڈیل کر رہا تھا اسد عمر سے، پھر اب حفیظ شیخ کے ساتھ کچھ نیا شروع کرتے ہیں، پھر شوکت ترین کے ساتھ کچھ نیا شروع کرتے ہیں، پھر مفتاح اسماعیل کے ساتھ کچھ نیا شروع کرتے ہیں، پھر اسحاق ڈار صاحب آ گئے تو چلیں زیرو سے شروع کرتے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، وہ ملک کے طور پر دیکھتے ہیں تو ہم نے ملک کے طور پر ہی بیہیو کرنا ہے۔ جی صحیح بات ہے شاہ زیب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک کے طور پہ دیکھتے ہیں، اور یہی ہمارا اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے کہ جو پچھلے 4 سالوں کا ملبہ وہ ہمارے اوپر ہے۔ اگر ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، دیکھیے ملک کی سیاست اپنی جگہ ہے، لیکن ملک کا مفاد اور معیشت کا مفاد ہمیشہ سیاست سے اوپر رہنا چاہیے۔ اسی لیے ہم نے بار بار کہا ہے کہ پاکستان کم از کم اگلے 6-8 مہینے میں کسی قسم کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو ایک اور مگر کیا ایسے مطلب آپ کو ڈر یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ مشکل فیصلے کیے تو آپ کو چلتا نہ کیا جائے، آپ کو اداروں سے بھی یہ ڈر ہے کہ وہ بھی الیکشن کا نہ کہتے ہیں پھر کہ جی اب الیکشن میں جانا ہے اور آپ غیر مستحکم نہ ہو جائے، اس لیے آپ یہ فیصلے نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ پاکستان کے ادارے بھی ذمہ دار ادارے ہیں، اور ان سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس وقت جو موجودہ ہمارے چیلنجز اور چوائسز ہیں دے آر ناٹ آور ڈوئنگ، یہ ہماری کسی کرتوت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کن کے کارناموں کی وجہ سے ہم پر ملبہ گرا، یہ ان اداروں کو ہم سے زیادہ بہتر پتہ ہے۔ لیکن میں جو چیز کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب جو یہ فرماتے ہیں کہ 2 مہینے میں وہ الیکشن لے آئیں گے، چلیے جی مان لیجئے کہ 2 مہینوں میں الیکشن آئے گا، تو جب الیکشن آئے گا تو اس کے بعد 4 مہینے تک تو ملک کے اندر کوئی حکومت نہیں ہوگی، ایک نگران حکومت الیکشن کراتی ہے نا۔ کیا پاکستان کے اندر اس وقت اتنی سپیس ہے، کیا ہمارے پاس اتنی گنجائش ہے کہ 6 مہینے کے لیے ہم پاکستان کو ایک بے یقینی کی سپن کے اندر پھینک دیں؟ ایسی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان میں اس وقت اگر کوئی بات کرتا ہے قبل از وقت انتخاب کی، کوئی بات کرتا ہے ملک کے اندر بے یقینی پھیلانے کی، اگر میں پوچھ سکوں کہ بے یقینی ابھی بھی ہے، اور اس سب میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اگر آپ اپنے پولیٹیکل کیپٹل کے لیے کر رہے ہیں تو اکتوبر تک کو کوئی ایسا روم ہے نہیں کہ آپ عوام کو کوئی ریلیف دے سکتے ہیں، تو پھر آپ نہ فیصلے کر رہے ہیں نہ الیکشن میں جا رہے ہیں، اکتوبر تک تو آپ اور انپاپولر ہوں گے۔ IMF کا پروگرام بحال کرانے کے لیے آپ کو مشکل فیصلے کرنے ہیں۔ دیکھیے جو شاہ صاحب جو فیصلے کرنے ہیں وہ ہم کریں گے، ہم اپنی ذمہ داری سے نہیں کتراتے۔ اگر ہمارے پاس آج پاکستان کو چلانے کی ذمہ داری ہے تو ہم بولڈلی بہادری کے ساتھ جو پاکستان کے مفاد میں ہے وہ فیصلے کریں گے۔ ہمارے پاس یہ بھی صلاحیت ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو بتا سکیں کہ یہ مشکل فیصلے ہمیں کیوں کرنے پڑ رہے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے پھر کہا کہ اگر آپ کوئی ریفارم کرتے ہیں اس کے بعد ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے دورہ زہر ہے کہ آپ نے ایک زہر کا پھندا کھا بھی لیا اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہوا آپ کو۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو مشکل فیصلے کریں گے ان کے ساتھ سٹیبلٹی بھی ہو۔